یہ سوال ہے جی، مدثر ریاض صاحب ہیں کوئٹہ سے، اور اس وقت ایران میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آج دنیا میں نئے بلاکس بن رہے ہیں، طاقت کا توازن بھی بدل رہا ہے۔ ایسے میں سب سے بڑی تبدیلی مڈل ایسٹ میں دیکھنے میں آ رہی ہے، جہاں پر تاریخ میں پہلی بار اسرائیلی وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے دورے پہ ہیں۔ اسرائیل اور UAE میں دفاعی اور معاشی معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ یہاں عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ فلسطین کے معاملے پر بھی بات کرنا پسند کریں گے، یا پھر اس کا ٹھیکہ صرف ہم نے اٹھایا ہوا ہے؟ بھائی، میں نے کل ہی ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بات کی تھی، اور میں نے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ میں کوئی پاپولر بات نہیں کروں گا۔ جو بات میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا میں وہ بات نہیں کروں گا۔ یہ آپ یا تو کوئی کانکریٹ سالڈ بات کرو نا۔ مومن کی ڈیفینیشن سے شروع کرتے ہیں، وہ ہے کہ مومن اپنے اثر سے، اپنے عہد سے ہم آہنگ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے۔ آپ دیکھ لو، یا پھر آپ مائٹ اس لیول کی ہو جائے آپ کی کہ دنیا آپ کی سنے۔ باقی اسلام طلوع ہوا عرب، اچھا، تو وہ لوگ اگر پریگمیٹک ہو گئے ہیں، زیادہ پریکٹیکل ہیں، مثالیت پسندی چھوڑ کے وہ حقیقت پسندی کی طرف آ رہے ہیں، تو میں تو آئی ڈونٹ ہولڈ اٹ اگینسٹ دم۔ جو کر رہے ہیں اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی میں ایک بات سوچتا ہوں کہ جب ہم آل ابراہیم پہ درود بھیجتے ہیں تو کیا ہم نہیں جانتے کہ آل ابراہیم میں کون کون شامل ہے؟ سادہ سی بات۔ حمید صاحب ہیں جی پشاور سے، وہ کہتے ہیں جی آج 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے، کیونکہ دیکھنے میں ایک تاریخ ہے، لیکن مملکت خداداد کی تاریخ میں 2 قومی سانحات گزرے۔ ایک سانحہ سقوط ڈھاکہ اور دوسرا سانحہ آرمی پبلک اسکول۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ان سانحات سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ ہم ایسے المناک سانحے آخر کب تک دیکھتے رہیں گے؟ ارسلان صاحب، یہ میں پہلے ہی ایک پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں۔ ایک ملک، ایک قوم اور 2 انتہائی گہرے زخم ایک ہی تاریخ کو لگے۔ فال آف ڈھاکہ کی تو ایک تاریخ ہے، شریف الحق دالیم بی رتم جیسے ہمارے ستارہ جرت ہوتا ہے، ان کی کتاب ہے بنگلہ دیش ان انٹولڈ اسٹوری، یا اس طرح کا عنوان ہے، اس کا اسٹوری ہے یا کوئی اس طرح۔ آپ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وہ جو ایک شعر ہے آپ نے سنا ہوگا، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، انصاف کے بغیر گھر نہیں چلتا۔ یہ ریالٹی ہے۔ یہ جو ہمارے اسلاف کی جو وزڈم ہے کہ کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، یہ ظلم پہ نہیں۔ اور ظلم ہوتا ہے بنیادی طور پہ ناانصافی۔ گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ تو ملک، اور ملک بھی ایسا جس کے درمیان تقریباً 3000 کلومیٹر کا فاصلہ، سمندری 1000 سے زیادہ کا زمینی فاصلہ، اور سوائے مذہب کے کوئی قدر مشترک نہیں، قطعاً۔ یہ تاریخ کا ایک حیرت انگیز فیصلہ تھا۔ اگر یونیفائنگ فیکٹر ہوتا، یہ مذہب کا کام نہیں ہے، وہ ایک روحانی
یکجہتی پیدا کرتا ہے. باقی اپنے اپنے کلچرز، اپنی اپنی دنیا، اپنے اپنے رنگ روپ، قد کاٹ، کھانے پینے، بود و باش، بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ. ہمارے ساتھ افغانستان ہے، ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایران ہے ساتھ، ادھر اس نہیں ہوتا اس طرح. تو صرف مذہب کی بنیاد پہ یہ سوچا گیا تھا. اور میں آپ کو اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کروں کہ جب میں نے پنجاب یونیورسٹی جوائن کی ایز این انڈر گریجویٹ آنرس، تو اس میں اس وقت ایسٹ پاکستان تھا، تو بنگالیز کا بھی کوٹا تھا. تو ہمارے بے شمار بنگالی کلاس فیلو تھے. ہاسٹل بھی ایک ہی تھا، دوستیاں بھی تھیں. اور میں بڑی دیر بنگلہ دیش ٹی وی آج سے چند سال پہلے تک میں دیکھتا رہا. خاص طور پہ میں دیکھا کرتا تھا، وہی تو بنگالی شنگالی نہیں آتی، میں دیکھتا تھا کہ شاید کسی پروگرام میں مجھے اپنا کوئی ہاسٹل فیلو یا کلاس فیلو مل جائے. اس کے بعد وہ دکھائی نہیں دی. بڑا میرا تو ایک ذاتی عجیب سا تجربہ ہے. اسی طرح عامی پبلک اسکول یہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ اتنے بڑے سانحات سے اگر بندے کی مت ماری گئی ہو تو سانحہ بڑا ہو یا چھوٹا، سیکھتا بیکھتا کوئی نہیں. سیکھنے کے لیے خاص طرح کا فہم چاہیے، خاص طرح کا لیول چاہیے. ہم نے تو بحیثیت عالم اسلام اپنی گزشتہ چند صدیوں کے زوال سے کچھ نہیں سیکھا. ہم برج العرب بناتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا فاؤنٹنز بناتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں. مجھے بتائیں کہ پورے عالم اسلام نے، دوسری بڑی پاپولیشن ہے دنیا کی، کتنے بڑے سائنٹسٹ پیدا کیے، کتنے بڑے مفکر پیدا کیے. ایویں ہم کھینچ کھونچ کے بنا لیتے ہیں فلانا شاعر فلاں ہے تو فلانا شاعر ٹمکاں ہے. کوئی فلاں ٹمکاں نہیں ہے، کوئی ایک سائنٹسٹ ہے. ہماری زندگیاں صبح سے رات تک جن چیزوں کے ساتھ بسر ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہماری تخلیق نہیں ہے. ہمارے ہاں آج تک خون دینا حلال ہے کہ حرام ہے، اعضاء ڈونیٹ کرنے یا گفٹ کرنے یا جو بھی ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اچھا، میں تو چند دن پہلے میں نے ایک اور سوال اٹھایا کہ اینستھیزیا جو ہے وہ تو بے ہوشی کی آخری لیول ہے، تو اینستھیزیا بھی حرام ہے. تو کسی کا آپریشن کرنا ہے، سرجری کرنی ہے تو ہوش کی حالت میں کرو. سیکھنا آتا ہے جب دماغوں کے دریچے کھلتے ہیں، علم سے